قرآن مجید کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، قرآن مجید کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، ناپاک لوگ نہیں لگا سکتے۔ تو کفر کی ناپاکی میں ابھی تک اگر قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو پہلے غسل کر، کلمہ پڑھ، اپنا وضو کر، جب پاک ہو جائے پھر قرآن کو اٹھانا۔ عمر نے غسل کیا، 5 سال جب ہو گئے، قرآن کو اٹھایا، قرآن کو اٹھانے کے باوجود قرآن کھولا، کھولنے کے بعد سورہ طٰہٰ کھل گئی، سورہ طٰہٰ کی آیت جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انی انا اللہ، فرمایا بے شک میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، فرمایا لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے سوا، فرمایا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فرمایا تم سب کے سب میری عبادت کرو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد دل کے اندر اسلام کے بارے میں محبت پیدا ہونے لگی۔ حضرت عمر فاروق پھر چل پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ پہلے وہ عمر جو قتل کے ارادے سے آئے تھے، اب وہی عمر نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کی ادھر سے چل رہے ہیں۔ جب ادھر سے چلے ادھر نبی پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ادھر میرے آقا نے دعا فرمائی، ادھر رب ذوالجلال نے قبول کی۔ عمر گئے، تلوار اپنی نبی کے قدموں میں رکھی، قدموں میں تلوار کو رکھ کے نبی کے آگے جھک گئے اور رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آیا تو تھا قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی محبت بھی، اسلام کی محبت بھی، قرآن کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دی ہے۔ یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے میرا سب سے بڑا مخالف اگر کوئی تھا تو آپ تھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم اب آپ کی بدولت اللہ نے اسلام کی وجہ سے اب دنیا میں سب سے زیادہ اگر مجھے کوئی محبوب ہے تو آپ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی ذات ہے یا رسول اللہ، اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں نے، صحابہ نے اتنی زوردار آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ مکرمہ میں ارد گرد صحابہ کے نعرہ تکبیر بلند کرنے کی صدا سب نے سن لی۔ اور پھر وہ عمر جو اسلام کی مخالفت کیا کرتے تھے، جب اسلام قبول کر لیا پھر وہی تلوار اٹھائی اور مکہ کے ہر کافر کے گھر پہ جا کر دروازہ بجایا اور دروازہ بجا کر یہ پیغام دیا، لوگوں آج تک میں اسلام کا مخالف تھا، لیکن اللہ نے مجھے محمد عربی کی غلامی میں قبول فرما لیا ہے۔ آج کے بعد مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے۔ فرمانے لگے آج کے بعد عمر تمام کافروں کو یہ پیغام دے رہا ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی اگر اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کے راستے میں آ جائے۔ جب مصطفیٰ کے راستے میں آئے گا تو سب سے پہلے عمر کو تلوار لیے ہوئے کھڑا ہوا پائے گا۔ یہ قرآن تھا جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بدل دی، انہیں پھر اسلام کے اندر وہ عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر جب امیر المومنین بن گئے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے، تو ایک دن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا ماجرا ہے؟ آپ فرمانے لگے لوگوں، اے صحابہ، اے نبی کے غلاموں، اسلام نے دیکھو کیسے کیسے لوگوں کو عزت عطا فرما دی ہے۔ کہنے لگے میں عمر جب میں دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور میرا باپ مجھے کہتا تھا کہ عمر ان اونٹوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کرو۔ مجھ سے 10-20 اونٹ بھی ایک قطار میں نہیں کھڑے ہو سکتے تھے۔ جب میرے سے اونٹ کو ایک لائن میں کھڑے نہیں ہو پاتے تھے تو میرا باپ مجھے مارتا تھا۔ اے صحابہ دیکھو
عطا فرمائی ہے۔ آج عمر کی بدولت اللہ نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کو بھی پھیلا دیا ہے، اور اللہ نے عمر کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آج عمر کو اللہ نے یہ عزت عطا فرما دی کہ آج عمر اسلامی سلطنت کا امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے۔ آج عمر نے ساری دنیا کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ ایک طرف عمر کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اور دوسری طرف یہ جس کے نصیب میں ہوتی ہے پھر ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ عمر کو اللہ نے اپنے محبوب کی دعا سے اسلام عطا فرمایا، لیکن ایک اور واقعہ اس طرح کا ایک اور ملتا جلتا ہے کہ یہ ہر کسی کو قرآن پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، توجہ کرنا یہ واقعہ بڑا بہترین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں مکہ مکرمہ میں جب تھے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے جو کافر تھے، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو قرآن، جو کتاب مسلمانوں کا نبی رات کو تلاوت کرتا ہے، کیوں نہ چوری چوری چھپ چھپ کے ذرا اس قرآن کی تلاوت تو سنی جائے کہ یہ آخر قرآن ہے کیا۔ اب تینوں نے دل میں ارادہ کر لیا، چل پڑے۔ تینوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہے۔ ابو جہل ایک کونے میں چھپ گیا اور ولید بن مغیرہ دوسرے کونے میں چھپ گیا، ابو سفیان تیسرے کونے میں چھپ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور یہ تینوں قرآن مجید چھپ کر نبی پاک کا سنتے رہے۔ آج اگر خوبصورت آواز میں قاری قرآن، حافظ قرآن قرآن مجید کی تلاوت کرے تو ہم پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنے دماغ میں اور دل کے اندر ذرا تھوڑا سا اس تصور کو سامنے لاؤ، وہ کیسا منظر ہوگا۔ قرآن جس نبی پر نازل ہوا ہے وہی قرآن نبی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کو سننے والے وہ کافر ہیں۔ رات کو چھپ کر وہ سن رہے ہیں، ساری رات سنتے رہے۔ جب تھوڑا صبح کا اجالا ہونے لگا تو تینوں نکلنے لگے۔ جب نکلے تو ایک ہی چوک پر وہ تینوں جمع ہو گئے۔ جب بات کھلی تو پتا چلا کہ تینوں ہی رات کو قرآن سن رہے تھے نبی پاک سے۔ ایک دوسرے کو ملامت کی کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا پھر تو کہیں گے کہ یہ مکہ کے سردار چھپ چھپ کر قرآن سن رہے ہیں، تو پھر تو ہر کوئی قرآن سنے گا، پھر تو سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تینوں نے پھر وعدہ کیا، آج تو جو ہو گیا سو ہو گیا، کل سے نہیں آئیں گے، کل سے نہیں آئیں گے۔ جب دوسرا دن آیا، رات آئی، اب تینوں نے دن میں تو مشورہ کر لیا تھا کہ قرآن سننے نہیں آئیں گے۔ اب ہر کسی کے دل میں یہ خیال تھا میں چلا جاتا ہوں، اس نے تو کہا تھا میں نہیں آؤں گا، دوسرے نے کہا وہ بھی نہیں آئے گا، میں چلا جاتا ہوں، تیسرے نے کہا وہ دونوں نہیں آئیں گے، میں چلا جاتا ہوں۔ اب وہ تینوں ہی پھر دوسری رات چلے گئے، اور تینوں پھر دوسری رات بھی چھپ کر نبی پاک کا قرآن سننے لگے۔ چلیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سننے لگے، ساری رات سنتے رہے۔ پھر جب صبح کا اجالا ہوا پھر وہ تینوں ایک جگہ پر ٹکرا گئے۔ پھر ایک دوسرے کو ملامت کی کہ بھائی جب منع کیا تھا تم نے وعدہ خلافی کی ہے، خلاف ورزی کی ہے۔ پھر تینوں نے اس رات وعدہ کیا اب تو 2 راتیں جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ دوسرے کافر جو مکہ کے ہیں کہیں گے یہ مکہ کے کافر سردار جو ہے وہ سن رہے ہیں تو ہم کیوں نہ سنیں۔ تیسری رات جب آئی انہوں نے کہا آج تو وعدہ کیا تھا سب نے کہ آج رات نہیں آئیں گے، لہٰذا وہ دونوں نہیں آئے کہ میں چلا جاتا ہوں۔
دوسرے نے کہا وہ نہیں آئیں گے میں چلا جاتا ہوں، تیسرے نے کہا وہ دو نہیں آئیں گے میں چلا جاتا ہوں، تیسری رات بھی تینوں آ گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی، پھر وہ تینوں ساری رات سنتے رہے۔ پھر جب صبح کا اجالا ہوا، پھر جب آئے ان کے تو خیال میں یہ تھا کہ کوئی نہیں ہے میں چلا جاتا ہوں، وہ تینوں جب نکلے پھر راستے میں ٹکرا گئے، پھر ایک دوسرے کو ملامت کی۔ ملامت کرنے کے بعد پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے، ابو جہل نے کہا اے ولید بن مغیرہ، اے ابو سفیان، یہ بتا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رات قرآن کی تلاوت کی ہے تیرا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تینوں نے ایک دوسرے سے پوچھا بتاؤ کیا نظریہ ہے؟ تینوں نے یہی کہا، کہنے لگے خدا کی قسم یہ کلام کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ہی کلام ہے، یہ کلام اللہ کا ہی ہے، اس کے اندر ایسی کوئی چاشنی ہے، ایسی لذت ہے، ہم کافر ہو کر بھی اس کو نہ ماننے والے ہونے کے باوجود بھی ساری رات قرآن سنتے ہیں اور ہم پر بھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ پھر تینوں نے وعدہ کیا کہ بھائی اگر ہم نے قرآن کو مان لیا تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا، اگر مان لیا تو پھر اس کی غلامی میں آنا پڑے گا، ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، ہماری وڈیرہ شاہی خطرے میں پڑ جائے گی، اور ہم جو اتنے بڑے تکن ہیں اپنے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ہماری تو سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپنی دنیا کی سرداری کو دیکھتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ بھئی ہم نہ تو قرآن کو مانیں گے اور نہ نبی کو مانیں گے۔ میرے بھائیوں، ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس قرآن کی ایک آیت نے عمر فاروق کی تقدیر بدل کے رکھ دی، مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے۔ ادھر 3 راتیں ساری رات یہ تینوں قرآن مجید کی تلاوت سنتے رہے اور کسی اور سے بھی نہیں، مصطفیٰ کی زبان اقدس سے سنتے رہے، پھر بھی ان دونوں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا، اور حضرت ابو سفیان کے حصے میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی، پھر انہوں نے فتح مکہ کو کلمہ پڑھا اور نبی کی غلامی میں آ گئے۔ اب حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہم پر لازم ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک تو صحابی ہے، فتح مکہ کو کلمہ پڑھا، نبی پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی، فرمایا آج جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان نے نبی پاک کا یہ اخلاق عظیم دیکھ کر خود بھی کلمہ پڑھ لیا، اور آپ کا پھر سارا خاندان، آپ کی گھر والی حضرت سیدہ ہندہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ تو پہلے پڑھ چکے تھے لیکن اس کا اظہار جو ہے انہوں نے پھر فتح مکہ والے دن کر دیا، تو پورا فیملی، پورا خاندان حضرت ابو سفیان کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اب حضرت ابو سفیان کے لیے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے لیے، حضرت سیدہ ہندہ کے لیے اگر کوئی شخص بھی اگر کسی طرح کی گستاخی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل سنت وہی ہو سکتا ہے جو یہی نعرہ لگائے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس ختم قرآن مجید کی اس تقریب کو اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک اس مسجد کو آباد فرمائے، اللہ پاک اس مسجد کو آباد کرنے والے کے گھروں کو آباد فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔